باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ذاتی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی گہرائیوں میں ایک درد رہتا ہے، ایک درد جو میرے خاندان، اپنے گھر اور میری شناخت کی تقسیم سے پیدا ہوا۔ میں تاریخ کے ظالمانہ موڑ کا شکار ہوں۔ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جب کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے قبضہ میں آ گیا۔ میرے آباء و اجداد کی ایک پرسکون سرزمین دکھ اور جدائی کی پگڈنڈی چھوڑ کر اقتدار کے لیے میدان جنگ بن گئی، یعنی قبضہ اور ایک پر مقدر ہونے کی ایک میدان جنگ بن گئی۔ جب میں ان نقشوں کو دیکھتا ہوں جو میرے آبائی زمین کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں، تو میں نے دیکھے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے کچھ تصویریں میں نے دیکھی ہیں یونائٹڈ نیشن کے آفیشیل ریکارڈ میں اس المناک تقسیم کے وزن کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس پوسٹ میں شامل ایک تصویر گواہی دے رہی ہے کہ انڈیا، پاکستان اور اقوام متحدہ کے فوجی افسروں نے جس نالے پہ بنے گھراٹ کے باہر بیٹھ کر محکمہ مال کے پٹواری کے بنائے گئے نقشوں، جو عموماً بندوبستی نقشے ہوتے ہیں، خسرہ گرداوری ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کی زمینوں کی ملکیت دکھائی جاتی ہے، ان نقشوں پر میری زمین پر، یعنی کشمیر میری زمین ہے، اور وہ جس جگہ یہ چیز ہو رہی تھی وہ بھی میری ذاتی آبائی زمین تھی، لکیر کھینچی جسے سیز فائر لائن کا نام دیا گیا۔ اس لکیر نے میرے خاندان کے افراد، گھروں، مال مویشی، قبرستانوں تک کو تقسیم کر دیا، اور وہاں پہ کھڑے فوجیوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس لائن سے، اس نالے سے جو ہے وہ نہ کوئی اس طرف جا سکتا ہے نہ اس طرف آ سکتا ہے۔ تو جو بھائی بہن بھائی اگر اس طرف تھے تو ادھر کے رہ گئے، اس طرف سے تھے، اور کچھ ایسے خاندان تھے کہ جو اسی ایریا میں رہتے تھے لیکن ان کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے جس کا بہت کم لوگ کو زیر بحث لاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں، اگر اس چیز کو ہم پروجیکٹ کریں تو دیوار برلن جو ہے وہ انہی وجوہات کی بنیاد پہ ٹوٹی تھی، اور پوری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ جسمانی حدود جو اب کھڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے بندروں اور کھوئے ہوئے رابطوں کی مستقل یاد دہانی کا کام کرتی ہیں، جو وہاں پہ بتیاں لگا دی ہیں، خاردار تاریں لگا دی ہیں، مائنڈ بچھا دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال سکون اور تعلق کے احساس کے لیے میں خود کو کشمیر میں اپنے آبائی شہر اوڑی اور اس کے ملکہ علاقوں، جو میرے آباء و اجداد کی وہاں پہ زمینیں تھیں، باغات تھے، تھوڑا بہت جو بھی تھا وہ، اس میں اشم آتا ہے، گوالتا آتا ہے، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں، جانے کے لیے بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ اور جب بھی میں گوگل پہ وہ تصویریں دیکھتا ہوں اس علاقے کی، تو دل میں ایک تڑپ سی آتی ہے کہ کاش میں زندگی کے آخری ایام میں وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اپنے پیاروں میں جنہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں، اور مجھ سے ان کی جو محبت مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہوتی ہے، اس کو تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس جہاں میرے اسلاف کی کہانیاں ہوا میں سرگوشیاں کرتی ہیں، افسوس کہ میرے وطن کی سیر اب بھی ایک خواب ہے جو سیاسی کشمکش اور علاقائی تنازعات کے بوجھ میں جکڑا ہوا ہے، جموں کشمیر۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنے ساتھی کشمیریوں کے مصائب کا مشاہدہ کرتا ہوں، جو سیاسی عزائم کی لپیٹ میں ہیں۔ آزادی اور انصاف کے لیے ان کی پکار وادیوں میں گونجتی ہے، مایوسی کی ہوا سے بہہ جاتی ہے۔ درد اکیلے میرا نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی اذیت ہے جو امن اور حل کے لیے تڑپنے والے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، جو مفاد پرست ہیں، جن کا صرف اس سے روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، انہیں ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔
साल 2024 में, क्योंकि ये नया साल में कदम रख रहे हैं और आज चौथा जब 5वां दिन है, तो मैं मुसलसल सोच रहा था कि कोई मौका पाऊँ और मैं अपने दुख का इजहार करूँ। और 2024 के लिए मैंने रेजोल्यूशन तो अपनी जगह पे जो मैंने सोचा है एक ज़िम्मेदारी पोजीशन पे रहने के हवाले से वो एक अलग जगह है, लेकिन ذاتی طور पे भी मैंने अपने कुछ रेजोल्यूशन बनाए हैं कि मुझे 2024 में क्या कुछ करना है या क्या कुछ कर सकता हूँ। बहरहाल साल 2024 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अपील कर सकता हूँ कि वो अपने इख्तलाफात से ऊपर उठकर कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करें, उन्हें बुलाएं, उन्हें सुनें, उन्हें कैद बंद में न रखें, उनसे मकालमा करें। ये मसाइब, खूनरेज़ी और नाकाबिल बर्दाश्त को ख़त्म करने का वक्त है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हकीकी तरक्की हम आहंगी और अफ़हाम और तफ़हीम की तलाश में है, ना कि इलाकाई फतह में। आप ताकत के ज़रिए से कश्मीर को मुमकिन है इंडिया फतह कर ले, पाकिस्तान फतह कर ले, लेकिन इसको लोगों को आप कब्ज़ा ताकत के तौर पे नहीं रख सकते हैं, और ना ही जो मौजूदा पोजीशन है जिसको स्टेटस को कहते हैं ये कायम रह सकती है। इसके अंदर इंसानी अलमियत जुड़े हुए हैं। जबकि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर पर कंट्रोल के लिए शोर मचा रहे हैं, ये कश्मीरी हैं जो एक अजीम खेल में भूले हुए प्यादे बन चुके हैं। हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे भाइयों को इस्तेमाल किया जा रहा है प्यादों के तौर पे। हम आज़ादी की ख्वाहिश और घर की आरज़ू के दरमियान फंसे हुए हैं। इस बात की गैर यकीनी बात कि सुकून कहाँ से मिलेगा। आज़ादी का हसूल एक परहेज़गार तस्वर बन जाता है, एक तजरीदी आइडियल जो रेत की तरह हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। लेकिन दर्द और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद मैं अब भी उम्मीद की ताकत पर यकीन रखता हूँ। मैं इस अक़ीदे पे कायम हूँ कि आज़ादी कोई वहम नहीं है, ये घर कोई गैर महसूस तस्वर नहीं है। ये अभी के लिए खो सकता है लेकिन इसे दोबारा मिल सकता है। मैं एक मुनक़सिम ज़िंदगी हूँ, हमेशा के लिए श्रीनगर, मुज़फ़्फ़राबाद, हद तक न्यूयॉर्क और अब डैलस से जुड़ा हुआ हूँ। इस पर एक किताब लिखी गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कुछ बच्चियाँ जो ज़ेर तालीम थी वो मसलसल आते रहें, मेरी बेटी से, मेरी वाइफ से भी इंटरव्यू करते रहे। वो कुछ रिसर्च कर रही थी, उस वक्त मैं PhD। तो बहरहाल 2-3 साल की रिसर्च के बाद उनकी एक किताब छपी। उसका नाम और रखा उन्होंने पार्टीशन लाइफ, यानी मुनक़सिम ख़ानदान। और उसके अंदर एक चैप्टर उन्होंने अलग किया मेरे लिए, यानी मेरे से मराद ये मेरी वतन के लिए, और उसको एक बयानिया दिया उन्होंने और उसका नाम रखा श्रीनगर, मुज़फ़्फ़राबाद, न्यूयॉर्क। और उसके तहत एक कोई 30-40 मेरे ख्याल में पेजेस का एक बाब है, उसमें चैप्टर है जिसमें जो है वो इस हवाले से कि हमारा जो मेरा ही नहीं दर्द बल्कि सभी हर कश्मीरी का वो दर्द है, उसमें आपको वो मिलेगा। वो सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन है, उसको अपने सिलेबस में भी इमिग्रेशन के जो मामलात हैं उस पर देखने के लिए उन्होंने उसको अपने कोर्स में शामिल किया है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मेरी ज़ाती कहानी है जिसकी जड़ें जुदाई के दर्द और अपने आबाई घर की तड़प में गहरी हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि मेरे अल्फाज सियासी अकायद से नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों पर अफ़हाम व तफ़हीम और हमदर्दी की दरख्वास्त पर मबनी है। मैं आपसे ज़ाती जो मुझे तकलीफ़ है, जो दर्द है, उसकी बुनियाद पर दरख्वास्त करता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से, हुकूमतों से, इस्टेब्लिशमेंट से कि बैठें, कश्मीरियों के साथ बैठें, बातचीत करें, उनका दुख दर्द महसूस करें और इस मसले को उनकी मर्ज़ी ख्वाहिश के मुताबिक हल करें। उनके ऊपर कोई हल मसलत करने की कोशिश ना करें। मैं अमन कायम करने वाले अदारों और अमन पसंद अफराद से भी अपील करता हूँ कि वो किसी भी सियासी एजेंडे से बालातर होकर मेरे जज्बात की गहराई को पहचानने की कोशिश करें। जब मैं गुजरे हुए सालों पर गौर करता हूँ तो मैं अपने आबाई शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने की ज़बरदस्त ख्वाहिश से भर जाता हूँ। 73 साल की उम्र में
میری زندگی کے دھندلے وقت میں بالآخر اپنے خاندان کو گلے لگانے اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کا مشاہدہ کرنے کی خواہش ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ میں حالات کی پیچیدگیوں اور آگے آنے والے چیلنجوں کو سمجھتا ہوں، تاہم میں عاجزی سے یہ پوچھتا ہوں اور پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیا میرے لیے زندگی بھر کے اس خواب کو پورا کرنے کا کوئی امکان ہے، کوئی امید کی کرن ہے؟ میرا دل اپنی جڑوں سے جڑنے، اپنے پیاروں کی موجودگی میں سکون تلاش کرنے اور اس سرزمین کے درمیان بندش تلاش کرنے کے لیے تڑپتا ہے جو مجھ سے پہلے کی نسلوں کی یادیں رکھتی ہے۔ انسانیت اور ہمدردی کے جذبے میں اقتدار اور اثر و رسوخ کے عہدوں پر فائز لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ اس طرح کے دور سے میری زندگی پہ کیا گہرا اثر پڑے گا۔ یہ سیاسی مقاصد سے چلنے والی درخواست نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے، بلکہ ایک بنیادی انسانی ضرورت کی تکمیل کی درخواست ہے۔ خاندان اور میرے آباء و اجداد کی سرزمین میں سکون، تعلق اور بندش تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں اپنے آخری سانسوں کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، میں دنیا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری درخواست کو ہمدردی، افہام و تفہیم اور امن کے حصول کی عینک سے دیکھیں۔ اختلاف اور تقسیم کے اس دور میں آئیے ہم ان خلیجوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جو ہمیں الگ کرتے ہیں اور شفاء اور مفاہمت اور اتحاد کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ میری کہانی کو ہمدردی کی طاقت، سرحدوں اور نظریات سے بالا تر ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ کام کرے گی کہ ہر سیاسی تنازع کے پیچھے انسان کا دھڑکتا دل، تعلق اور حل کی طلب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود کہ میرے آبائی شہر جانے کی میری خواہش ایک حقیقت بن جائے گی جو میری زندگی کے ان پچھلے سالوں میں، آخری سالوں میں سکون کا باعث بنے گی۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ میری بات جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، جو اس معاملے میں کچھ دل میں رحم رکھتے ہیں، وہ ان تک یہ پہنچنی چاہیے۔ یہ میری آواز جو بھی پہنچا سکے اس کا بھی شکریہ۔ تھینک یو۔